السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضور اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور پیارے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تیری نسلیں پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، آج کل کا ماحول تو ایسا ہے کہ دنیا میں تلاش کرنے کے بعد بھی سچے نظر نہیں آتے۔ ہم جس کو سچا سمجھ کر اپنا سمجھ لیتے ہیں، آخر میں وہ بھی جھوٹا نکلتا ہے، وہ بھی ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، سچا ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے آپ کے ماں باپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق سچے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے انسان اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اوپر درود شریف بھیجنے والے انسان اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کے فرمانوں کا پتہ کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے لیے حضرات گرامی ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی پر بھی بھروسہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم صحیح طریقے سے اس چیز کا پتہ لگائیں گے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ تو حضرات گرامی، حضور علیہ السلام کا ذکر کریں، حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں۔ حضرات گرامی، مدینہ شریف
کا واقعہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مدینہ شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو درداء۔ ایک دن حضرت ابو درداء کا بیٹا ماں کے پاس میں آیا اور کہنے لگا، ماں مجھ کو کھیلنے جانا ہے، میرا کھیلنے کو دل کر رہا ہے، میرا کھیلنے کو من کر رہا ہے۔ حضرات گرامی دھیان سے سنیے گا، نبی کے شہر کا واقعہ ہے، نبی کے صحابی ہیں۔ حضرات بچے نے یہ کہا، ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا چلا جا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تیرا کھیل ایسا ہونا چاہیے کہ جب کھیل دیکھنے والا تیرا کھیل دیکھے تو کہے کہ کھیل بھی لاجواب ہے، کھلاڑی بھی لاجواب ہے۔ حضرات گرامی اس بچے نے ماں سے اجازت لی۔ اجازت لینے کے بعد میں جو مدینہ شریف میں اس کے صحابی تھے، اس کے ساتھی تھے، ان کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد میں ایک میدان کی طرف جانے لگے۔ جب میدان میں جا رہے تھے تو باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اے ابو درداء کے بیٹے تیرا کیسا کھیل ہوگا، تیرے کھیل پر قربان جائیں۔ حضرات گرامی بچے باتیں کرتے ہوئے میدان میں پہنچ جاتے ہیں اور حضرت ابو درداء کے بیٹے نے بچوں کو لائن سے لگایا۔ کس طریقے سے لگایا کہ جو سب سے بڑا تھا اس کو سب سے آگے کھڑا کیا، اور جو اس سے چھوٹا تھا اس کو اس کے پیچھے کھڑا کیا، اور جو اس سے چھوٹا تھا اس کو اس کے پیچھے کھڑا کیا، اور کہا کہ جب میں اپنا اشارہ کروں، اپنے ہاتھ کا اشارہ کروں تو جو سب سے آگے ہے وہ کھیل کی شروعات اذان کے پہلے کلمے سے کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ بچے کھیل کھیل رہے ہیں تو کیا کھیل کھیل رہے ہیں، اور ہم کھیل کھیلتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ حضرات گرامی حضرت ابو درداء کا بیٹا سب سے چھوٹا تھا، سب سے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، اپنا اشارہ کیا تو جو سب سے آگے تھا اس نے اذان کے پہلا کلمہ کہا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا۔ اس کے بعد میں جو اس کے پیچھے تھا اس نے دوسرا کلمہ کہا، اس کے بعد میں جو اس سے پیچھے تھا اس نے اس سے اگلا کلمہ کہا۔ حضرات گرامی بچوں کا کھیل چل رہا ہے، اتنے میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں۔ جب میرے نبی نے بچوں کو دیکھا کہ بچے کھیل کھیل رہے ہیں، اور کیا کھیل کھیل رہے ہیں کہ اذان پڑھ رہے ہیں، تو حضرات گرامی حضور وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو نہیں معلوم کہ حضور دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرات گرامی حضور بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی کھیل مکمل ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو درداء کے بیٹے کو بلایا کہ اے بیٹے جاتا کہاں ہے، اپنے کھیل کا انعام تو لیتا جا۔ حضرات گرامی بچے نے کہا حضور کیسا انعام؟ حضرات گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹے اپنے کھیل کا انعام تو لیتا جا۔ بچہ پاس میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اپنی گودی میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں کہا بیٹے جا، میں نے تجھ کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی اس کے بعد میں کھیل مکمل ہوتا ہے، مکمل ہونے کے بعد میں سب بچے گھر جانے لگتے ہیں، اور جو حضرت ابو درداء کا بیٹا تھا وہ بھی گھر جاتا ہے، اور کس انداز میں جاتا ہے کہ بہت ہی خوش تھا۔ خوش کیوں نہ ہو، کیونکہ جنت کا پروانہ مل گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی جب گھر پہنچا، ماں نے دیکھا کہ بچہ آ گیا ہے۔ جب ماں نے بچے کو دیکھا تو حضرات گرامی ماں تو ماں ہوتی ہے، کہا بیٹا کیا بات ہے، جب یہاں سے گیا تھا تو بڑا اداس تھا، جب یہاں سے گیا تھا تو تیرے چہرے پر ہنسی نہیں تھی، جب واپس آیا ہے تو بیٹا کیا ہوا، بڑا مسکرا رہا ہے، بڑا خوش ہے۔ تو حضرات گرامی بچے نے کہا ماں ہم کھیل کھیل رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور ہمارا کھیل دیکھتے رہتے ہیں، اور جب کھیل مکمل ہوتا ہے تو حضور مجھ کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے میں نے تجھ کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ حضرات گرامی یہ ہے حضور کی محبت۔ حضور نے بچوں سے کتنی محبت کی ہے، بہت محبت کرتے تھے حضور، اور بچوں سے ہی نہیں حضور تو ساری امت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی حضور جب پیدا ہوئے تھے تب بھی حضور کے لب پر امتی کے لیے صدا تھی، اور جب دنیا سے گئی تب بھی امتی کے لیے صدا تھی۔
حضرات گرامی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کی خاطر کتنے فاقے کیے، نہ جانے کتنے دنوں کے فاقے کیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کی خاطر کتنے آنسو بہائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کی خاطر پیٹ سے پتھر باندھے۔ لیکن حضرات گرامی، آج کل کا ماحول تو یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرات گرامی، نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ میدان محشر میں حضرات گرامی سوال ہوگا، تمہارا جوانی دی تھی، بتائیے تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ کیا جواب ہوگا حضرات گرامی ہمارے پاس؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم میں طاقت دی ہے، ہم نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، ہم ساری چیزوں کو بھول گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں کسی چیز کا معلوم نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دینی تعلیم سے ہم دور ہو گئے، اور دنیاوی تعلیم میں ہم ایسے پڑ گئے کہ حضرات گرامی ہم کو بس دنیا کے ہی بارے میں معلوم ہے، دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اگر دین تعلیم پڑھتے تو ہمیں معلوم ہوتا۔ حضرات گرامی، مقصد یہی ہے کہ علم حاصل کریں، علم دین حاصل کریں، اپنے ماں باپ سے محبت کریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کریں، کیونکہ حضرات گرامی علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو حضرات، حضور سے محبت سب سے پہلی شرط ہے۔ حضور سے اگر محبت ہے تو سب کچھ ہے، اور حضور سے محبت نہیں ہے تو سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرات حضور سے محبت کریں، اور نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، نماز پڑھیں، صبح شام حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ میرے کم علم کی وجہ سے بولنے میں کچھ بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالی معاف فرمائے، مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی میں نے بولا ہے اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضور سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبھی حضرات ایک بار کلمہ طیب پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔